دعا دے رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، وہ طیبہ میں خاک شفا دے رہے ہیں۔ ستاروں کو شمس و قمر کو بھی دیکھو، ستاروں کو شمس و قمر کو بھی دیکھو، مدینے کے ذرے ضیاء دے رہے ہیں۔ عنایت کا ان کی کریں شکر کیسے، ہمیں مانگنے سے سوا دے رہے ہیں۔ ثمر بھی شجر بھی حجر بھی وہاں کے، ثمر بھی شجر بھی حجر بھی وہاں کے، کرم سے خدا کے شفا دے رہے ہیں۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله العظيم۔ میری آپ کی اس تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی۔ درود شریف پڑھنا بھی نبی کی سیرت ہے۔ چلو سب درود شریف پڑھو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کے دم میں اقدس کی یہ کائنات وجود میں آئی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کے دم میں اقدس کی کائنات وجود میں آئی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حضرات گرامی، تلنگانہ پریس کلب کی طرف سے سیرت النبی کانفرنس میں میرے تلنگانہ پریس کلب کے دوست اراکین، ان کے بچے ہدیہ تبرک پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں جناب محترم خطیب اعلیٰ سنت جناب محترم قاری صاحب کو دعوت دوں، میں صرف ایک دو شعر آپ کو خوش گزار کروں گا، اس کے بعد حضرت جی کا بیان ہوگا۔ شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی، شان رسول ہو کہ فضیلت رسول کی، قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی۔ ابھی اس محفل کے آغاز سے پہلے میں جناب محترم لیاقت امان صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی گئی، جو آپ کی مدح سرائی کی گئی، وہ میرے اللہ نے قرآن میں کی۔ حضرت مولانا صاحب اپنے بیان میں بتائیں گے کہ کس انداز سے میرے اللہ نے پاک رسول کی مدیت بیان کی، فضیلت بیان کی، اور پھر مسجد نبوی میں جناب حضرت حسان بن ثابت، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے کی مسجد نبی کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہم نے وہ مقام دیکھا ہے جہاں صحابہ بیٹھ کر حضور کی مدح سرائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن میں بیان ہے حقیقت رسول کی، ہم کیا بتائیں دوستو عظمت رسول کی، خود رب ہی جانتا ہے حقیقت رسول کی۔ ذکر نبی سے ہم کو نئی روشنی ملی، ایمان کو ہمارے نئی تازگی ملی۔ اور آخر میں ایک شعر ہے، میں رات کر رہی تھا مجھے تو نے سیر دی، میں رات کر رہی تھا مجھے تو نے سیر دی، میں بھٹک رہا تھا تو نے مجھے تھام لیا۔ تو جناب قبلہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری صاحب ایوب صاحب ہم نے تشریف فرما ہیں۔ تقریب 40 سال میں 11 بجے دعا ہوگی، چونکہ حضرت جی نے کہیں جانا ہے، آج میری چینل کی محفل ہے، وہاں کو دعا کروانی ہے، تو میں التماس کروں گا کہ وہ اپنا آج کی اس تقریب میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ تقریب 40 سال میں 11 بجے دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک اعوذ باللہ صلی اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزکن اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم مقام جناب چودھری غلام ربانی صاحب سمیت تلنگانہ پریس کلب کے جملہ اراکین، میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں محبتوں، عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے۔
یقین جانیے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ اچھا اعزاز ہے، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، میں بھی زندہ رہا، آپ بھی۔ تو میرے خیال میں یہ درگاہ پریس کلب کا جو یہ پروگرام ہے آج سیرت و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ اس سے زیادہ احسن اور خوبصورت انداز میں اور جملہ آپ میرے خیال میں اور زیادہ ہوتے ہیں، شاید یہ لوگ اور زیادہ دوبارہ ہوتا ہے، لیکن اس بات میں بہت خوشی ہے کہ آپ سارے آپ صحافت سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ کی آواز جو ہے وہ صرف ایک محلے اور ایک شہر اور ایک گاؤں تک نہیں، الحمدللہ پوری دنیا میں جا رہی ہے، اور یہ مثبت چہرہ ہے جو صحافت کا آپ کو سامنے لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں چند لمحے آپ سے مخاطب ہوں، ڈاکٹر سجاد صاحب کو میں مبارک دوں گا، اللہ ہمارے بچوں کو یہ جذبے نصیب فرمائے۔ اس عمر کے اندر جب یہ یوں گن گائیں گے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یقیناً یہ محبتیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ خوبصورت انداز میں ہمارا یہ عزیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کر رہا تھا۔ اب میں چاہوں گا ہم تھوڑے سے ہی، لیکن میرا مزاج ہے کہ حضور کا ذکر مسکراتے چہروں کے سامنے، یہ بندہ ذرا بیٹھا اور بڑا منہ بند کر کے، مجھے سچی بات ہے حضور کا ذکر چہرے پہ مسکراہٹ اور زبان میں سبحان اللہ کا ترانہ ہونا چاہیے تاکہ لطف دوبارہ ہو جائے۔ کسی محبت والے نے کہا تھا یاد سرکار کا میلہ سرگار رکھا ہے، تشت الماس میں گلزار سجا رکھا ہے۔ دیکھیے کب جلی کٹیا کا مقدر جاگے، ہم غلاموں نے بھی آقا کو بلا رکھا ہے، اور بعد مرنے بھی چلے جائیں گے سب سے چھپ کر، ایک گھر ہم نے بھی مدینے میں بنا رکھا ہے، اور شرم ساری سے نگاہیں نہیں اٹھنے پاتی، کب سے سرکار نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ آپ جو آئے مقدسہ میں نے تلاوت کی، میرے بعد چونکہ آئے ڈاکٹر اکرام صاحب کے والد گرامی کا چینل ہے، اور انہوں نے مجھے بہت پہلے کہا ہوا تھا، اور جب مجھے چودھری صاحب نے حکم دیا تو میں حاضر ہو گیا، چند میں مخاطب ہوں، اور آج میرے عزیز حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد قاسم تشریف فرمائے۔ امید ہے ان سے ملاقات کر کے، یہ بانجے بھی ہیں اور یہ سمجھ لیں کہ میرے پاس سارے سسٹم کے ذمہ دار بھی ہیں، ان کی ذمہ دارانہ گفتگو آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو محسوس ہوگا کہ اور ذمہ دار عالم دین جو اپنے شہر کو امن کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہے، وہ ہم سے مخاطب ہے۔ تو میں چند میں آپ سے مخاطب ہوں اور پھر میں اجازت دے دوں گا۔ رب ذوالجلال نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مولا بلند ہو گیا ہے، کیا کرنا؟ فرمایا حبیب پیارے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا۔ گویا فرما دیا حبیب پیارے ہم نے تیرے ذکر کو جلسوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو ترانوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو افسانوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو کتابوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے تیرے ذکر کو نصابوں سے بے نیاز کر دیا۔ گویا فرما دیا حبیب جلوے میرے دکھائے گا تو، قرآن میرا پڑھائے گا تو، پیام میرا سنائے گا تو، محبوب عرش میرا آئے گا تو، فرش میرا سجائے گا تو، کعبہ میرا بسائے گا تو، بچھڑے میرے ملائے گا تو، گرے میرے اٹھائے گا تو، محبوب تو خلق کا تاجور ہے، تو خلق کا پیکر ہے، تو ذات الہ کا مظہر ہے۔ ہم نے تجھے عزتیں دی، ہم نے تجھے عظمتیں دی، ہم نے تجھے بلندیاں دی، ہم نے تجھے وقار دیا۔ گویا فرما دیا حبیب اب قیامت تک انسان جدھر کان لگائے گا کائنات کا ذرہ ذرہ تیری داستان سنائے گا۔ آج اسی کی داستان سنانے کے لیے درگاہ پریس کلب کے احباب یہاں پہ جلوہ گر ہیں۔ احباب و کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے آنے سے قبل حالات یہ تھے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن انسان ہو کے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر رہا تھا۔ انسان ہو کے خود اپنے والد گرامی کو کندھوں پہ اٹھا کے منڈیوں میں لے جا کے اعلان کر رہا تھا، کسی کو گھر کے لیے نوکر چاہیے میرے بوڑھے باپ کو خرید کے لے جائے، کسی کو گھر کے لیے نوکرانی چاہیے میری بوڑھی ماں کو خرید کے لے جائے۔ یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا جنہوں نے آگے کائنات کا نقشہ بدلا۔ فرمایا نوجوانوں یہ باپ بیچنے والی شے نہیں ہوتے، بلکہ میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھے گا میرا اللہ
مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کوئی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یہ عمل دہرائے، فرمایا وہ غفور و رحیم رب ہے، 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یا اسی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے کائنات کا نقشہ بدلا، فرمایا تمہیں در در پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں میں تم جھک جاؤ، جنت کی بہاریں میرا رب عطا کر دے گا۔ یارو جس وقت بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جا رہا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اعلان کیا، اور لوگوں میرا رب کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرے، وہ اچھا نام رکھے، صحیح تربیت کرے، وقت پہ نکاح کر دے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ خوش نصیب یوں جڑ کے انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا جیسے میری انگلیاں اکٹھی نظر آ رہی ہیں، وہ خوش نصیب یوں جڑ کے مجھ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، فرمایا اسے بھی جنت کی بشارت۔ یا رسول اللہ کسی کی ایک بھی نہ ہو، فرمایا آنا رہا، اس کے لیے میں محمد جو ہوں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی بخش دے امت میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں۔ احباب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے سبب سے، میلاد النبی کے سبب سے کائنات کی ساری رونقیں ہیں، کائنات کی ساری بہاریں ہیں۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا، عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا، دل تھے قرار نہ تھا، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھا، ظلم تھا علم نہ تھا، ظلم نہ تھی ہدایت نہ تھی، زندگی تھی بندگی نہ تھی۔ یارو ماں باپ منڈیوں میں بیچنے والے تھے، ان کے چہرے انور کی زیارت کر کے مقبول حج کا ثواب لینے والا کوئی نہ تھا۔ ماں کو منڈیوں میں بیچنے والے تھے، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بننے والا کوئی نہ تھا۔ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے تھے، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ تو ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور کوئی پکارنے والا پکار اٹھا، مبارک ہو کس بات کی؟ فرمایا غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، راہبر آ گئے، عظمت آدم آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ پھر کیا تھا؟ کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، رات ڈھلنے لگی، بات بننے لگی، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا، آنسو تھمنے لگے، قدم سنبھلنے لگے۔ بس کیا تھا؟ ہر ایک لب پہ سوال سا تھا، کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر حضور کائنات میں تشریف نہ لاتے تو آج یہ ماحول ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا۔ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانوں گناہاں دی دھوپ ساڑ دیندی، جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب سے یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خوبصورت لمحات کے اندر میرے سب بھائیوں کی زندگی کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں جملہ احباب کے لیے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد میں پیش کروں گا۔ میرے محترم بھائی جناب قاضی عبدالقادر صاحب اللہ علیہ سلامت رکھے، آپ ابھی تشریف لائے، دیگر آباد تشریف لائے، اللہ سب کو سلام کیا نصیب فرمائے۔ کچھ لمحے انشاءاللہ آپ صاحبزادہ محمد قاسم نقشبندی کو سنیں گے اور وہ خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ میں بارے دیگر جملہ ترغام پریس طرف کا مشکور ہوں، دعا گو ہوں کہ جنہوں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں محبتوں، عقیدتوں، نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس خوبصورت باتوں کا انعقاد کیا ہے۔ والسلام۔ بلال سائڈ پہ، بلال سائڈ پہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے صابر نقشبندی صاحب، آپ نے ہماری ساتھ کی رونق بخشی۔ خوش آمدید کروں گا میں اپنے جنرل سیکرٹری پریس کلب قاضی عبدالقادر صاحب کو تشریف لائے، عمران رسول صاحب اور باقی جتنے دوست بھی پریس کلب کے تشریف لائے ہیں اس خوبصورت محفل میں، اس بار برکت محفل میں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام وزیر انتظام کی طرف
ابھی میں چند لوگوں کے لیے دعوت دوں گا جنرل سیکرٹری پریس کلب ہمارے محترم ہمارے بڑے ہمارے بزرگ قاضی عبدالقادر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کی اس کلب میں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. قاضی عبدالقادر صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جناب صاحب ایوب صاحب بہت مفصل بیان فرما کے ان کی بات کوئی بات ایسی نہ تو نہیں کی. یہ علماء کا کام کا تشریف فرما حضرت یہ تصویر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کے حوالے سے اور آپ علیہ السلام کی دنیا کی تشریف آوری سے جو رونقیں ہوئیں اور ایک انسانیت کو ایک نیا درس ملا اس پہ اس فرمائیں گے. جناب توری ربانی صاحب جو ہمارے چیئرمین پریس کلب بھی ہیں اور ہمارے نمائندگان میں سے شاہ صاحب اور دیگر دو جتنے بھی پریس کلب میں تشریف لائے ہمارے صحافی بھائی جتنے ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس موقع پہ سب کا اکٹھا ہونا. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو علماء کا کام بھی ہے ہمارا کام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کہ ہم یہ بار ربیع الاول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا جو دن ہے اس کو ہم اس خوبصورتی سے مناتے ہیں. یہ بھی نفع سے خالی نہیں، اس پہ آپ کا جو تذکرہ ہوتا ہے یہ بھی نفع سے خالی نہیں، لیکن قرآن پاک ایک درس دیتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے اور جو آپ کو اسوہ حسن ہے ان کو ساتھ دے کر کے چلو گے تو پھر ہی تمہاری کامیابی ہے. اگر ہم دن مناتے بھی رہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے اس سے غافل ہیں تو پھر شاید ہم اس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. بہت خوبصورت علماء تھے جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور دنیا کو ایک نئی روشنی ملی اور آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک ہماری دن بدن ایک سرمایہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں آپ کے اور زیادہ آپ کی جو مراتب ہیں اور آپ کی جو بلندی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور اللہ پاک جب تک قیامت آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہیں آخری نبی ہیں، اس لیے انشاءاللہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندہ رہے گی. اور جو لوگ اس پہ محنت کر رہے ہیں تو کو مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن ہمیں ضرورت اس عمر کی بھی ہے کہ ہم اعمال کی طرف بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنا ہم کردار کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ پورا محلہ میں مساجد ایک صف بنتی ہے آدھی صف ہوتی ہے تو پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، وہ سیرت میں تو سب سے آگے اکٹھے بھی ہو جائیں گے. ایک پیشنٹ کا سمام جو ہوگا وہ بھی ثواب کا کام ہے، نفع سے خالی نہیں. لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اس سے اگر ہم غافل ہیں تو شاید ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اس انداز کو ہم پورا نہیں کر رہے. تو میں اب ایسے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں نہیں زیادہ اس پہ عرض کرنا چاہتا جناب اگر میں کرام تشریف فرمائیں ہم بات کریں گے. باقی میں دوست احباب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آئندہ کبھی اس میں ہمیں آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اعمال کی لائن سے کس طرح آگے جانا ہے. تو میں اس پہ ختم کرتا ہوں. اللہ پاک سب کو مبارک کرے. یہ بار ربیع الاول کا دن جو 2 دن کے بعد جو دن ہے اس کو انشاءاللہ خوبصورتی سے منائیں گے اور آئندہ بھی یاد کریں گے کہ ہم مسلسل کے فرمودات کو اس انداز سے پورا کریں جس طرح آپ نے فرمایا والا ہمارے اندر.
انشاءاللہ 11 بجے ہم دعا کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر رفاقت تبسم صاحب. ایک تو ان کو ویلکم خوش آمدید کہیں گے اور دوسرا ان کو میں دعوت دوں گا آئیں اور اس بابرکت میں اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروفیسر رفاقت. انتظامیہ اور تمام صحافی حضرات، آپ سب نے یہ جو کاوش کی ہے آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آمد کی خوشی میں آپ کی طرف سے جو پیغام پوری طرح نہ صرف پورے تلنگانہ بلکہ ڈویژن سے بھی آگے بڑھ کر پورے پاکستان میں جاتا ہے، وہ پیغام ایک آفاقی حیثیت رکھتا ہے. آپ حضرات نے یہ جو کوشش کی ہے یہ لائق سب تحسین ہے، اور اللہ رب العزت آپ کی یہ کاوش قبول کرے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مصدق قول کے مطابق 12 ربیع الاول بروز سوموار کی ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کس کس کو منانی چاہیے. یہ ایک ایسا اسلوب ہے جو اگر ہر انسان کے ذہن کے اندر ہو تو پھر اگر وہ انسان ہے تو وہ یہ خوشی منائے بغیر نہیں رہ سکتا، بھلے وہ جہاں بھی ہو، جس جگہ کا بھی ہو، جس ملک سے تعلق رکھتا ہو اور زندگی کے کسی شعبے سے وابستہ ہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی جامعیت رکھتی ہے کہ زندگی کے ہر طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور قرآن نے یہی رہنمائی کی ہے کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو پھر تمہیں وہ نصاب پڑھنا پڑے گا، وہ قریب الذہن کے اندر رکھ کر اس راستے پہ چلنا ہوگا. وہ سکسیسفل لائف اگر تم نے گزارنی ہے تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل لائف کو اپنا لو، سیرت کو اپنا لو، پھر زندگی کے کسی مقام پر تمہیں ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کامیابی خود تمہارے قدم آگے چلے گی. پہلا پیغام یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی سیرت کے جلسے ہوں، سرکار کی محبت کی محافل ہوں، کسی سے نفرت کا پیغام نہ جائے بلکہ محبت کا پیغام جائے. خدانائے صبر ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ پاتی ہے سکتا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی فرقان وہی طٰہٰ. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں امن سکھاتی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محافل نام سے موسوم ہے، رحمت للعالمین کانفرنس ہو، میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سیرت امام المجاہدین ہو، سیرت امام الانبیاء ہو، کسی سے بھی نفرت کا پیغام نہ جائے. کیوں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اس کائنات کی ہستی میں بھیجا، تو اس سال پورے عرب میں اللہ نے کسی گود میں بیٹی نہیں عطا کی، بیٹے عطا فرمائے. بیٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن چونکہ اس معاشرے کے اندر بیٹی کو طنز کی نگاہ سے اور ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اللہ نے بیٹے اس لیے عطا فرمائے کہ محمد عربی کی آمد پر کوئی غمگین نہ ہو بلکہ سب کے
میلاد کس کس کو منانا چاہیے، سرکار کی سیرت کے جلسے کس کس کو کرنے چاہیے؟ یقیناً وہ بوڑھا باپ وہ یقیناً سرکار کی آمد پہ خوشی منائے، کیونکہ بوڑھے باپ کو عرب کا وہ جاہل معاشرہ ڈنڈے مار مار کر باہر جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا کرتا تھا، اسے عرب کے اس معاشرے میں منڈی میں بیچ جایا کرتا تھا۔ لوگوں اگر کسی کو خدمت کے لیے کوئی غلام چاہیے، آئے میرا باپ لے جائے، اس باپ کو محمد عربی کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اس کو یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی تو محمد عربی کے صدقے میں عطا فرمائی۔ فرمایا جس شخص نے دیکھنا ہو میرا رب مجھ پہ راضی ہے یا ناراض ہے، وہ گھر جائے اپنے والد کے ویوز کو دیکھ لے، اگر اس کے والد اس سے راضی ہیں وہ سچے میرا رب بھی مجھ پہ راضی ہے۔ ان فی سخت رب سخت والد کہ رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں، اور رضا رب فی رضا والد اللہ کے معبود کے نے یہ مقام عطا کیا باپ کو کہ معبود نے یہ مقام عطا کیا کہ باپ کی خوشی رب کی خوشی، باپ کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی قرار دیا۔ اس ماں کو بھی میلاد کی محفل سجانی چاہیے، کیونکہ لوگ پرانے دور کے اندر دور جاہلیت میں عرب کا معاشرہ کیسا سلوک کرتا تھا کہ وہ لوگ منڈیوں میں جا کر اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ جب باپ فوت ہوتا تو بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا، اس کو بیگار میں رکھ لیتا، اس کو اس بیوہ کے ساتھ جس ناانجاز سلوک کیا جاتا، اس ماں کو یقیناً میلاد کی محفل منانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ مقام حاصل ہوا کہ جنت تحت اقدام الامہات، وہ جنت جو جنت ملائے اعلیٰ سے اونچی تھی، اللہ کے معبود نے وہ جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ اس ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے، اس بیٹی کو بھی میلاد منانا چاہیے، کیونکہ عرب کے اس جاہل معاشرے کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سرکار نے ارشاد فرمایا من دنیا میں بنا دے کہ جس کی آزمائش کی گئی بیٹی عطا کر کے، یا من آل جاریتین جس نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی اور پھر ان کی پرورش کر کے ان کو اپنے گھر کا کیا، تو فرمایا کل میں اور وہ جنت اس طرح آساد ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ تو حضرات محترم اس بیٹی کو بھی میلاد منانا چاہیے، تو یہ کیونکہ اس کو یہ عزت محمد عربی کی آمد کے صدقے میں ملی، اس بہن کو بھی میلاد کی محفل منانی چاہیے، کیونکہ لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے اس عرب کے معاشرے کی ذرا سیکوینس اپنے ذہن کے اندر کے اگر وہ بیک گراؤنڈ سامنے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ دعائے سبل ختم الرسل مولائے کل کے جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہر اس شخص کو منانی چاہیے کہ جس نے انسانیت کا وقار سیکھا۔ لوگ تو انسانوں کو غلام بنا کر پیش کر دیا کرتے تھے، 100 سال سے لوگ غلام در غلام رہتے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے یہ آزادی عطا فرمائی۔ تو ہر اس شخص کو محبت کا پیغام دینا چاہیے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو غمگین نہیں کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان میلاد کی محافل، ان میلاد کے جلوس، ان میلاد سیرت کے جلسوں کے ذریعے سے، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رحمت للعالمین کانفرنس کے ذریعے سے محبت کا پیغام بانٹے۔ آج پریس کلب میں یہ جو آپ حضرات نے اہتمام کیا، آپ کی طرف سے بھی پوری انسانیت کے لیے یہی پیغام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ وہ تو دشمنوں کو بھی دعا دیا کرتے تھے، وہ تو دشمنوں کو بھی اپنی چادر پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنا دل، اپنا ظرف وسیع کرنا چاہیے اور ہر انسان کی تحصیت انسان اس لیے تعظیم کریں کہ وہ میرے محمد عربی کی امت میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تقریب ہماری محفل کی آنر بنے جناب اسسٹنٹ کمشنر پلگن راجہ عدنان صاحب
ہم ان کو زندگی عطا کریں اس سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ راج صاحب کا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا تلنگانہ کو خوبصورت بنانے میں بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پریس کلب تلنگانہ کی کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہے اور آج سید النبی کانفرنس میں ہماری دعوت پائی ہے۔ آج ان کا پروگ ڈے تھا اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کورس کرنی تھی، لیکن انہوں نے سید النبی کانفرنس کو اہمیت زیادہ دی اور پریس کلب تلنگانہ کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہوئی ہے۔ دل کی عطا کریں اسے کو ویلکم۔ میں 2-4 منٹ کے لیے کمشنر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سید النبی کانفرنس کے حوالے سے تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں، اس کے بعد حضرت مولانا قاسم صاحب تھوڑی گفتگو بھی کریں گے اور دعا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر، اپنے ٹائم پر اس کو اختتام پذیر کریں گے۔ 11 بجے کا ہمارا ٹائم تھا، انشاءاللہ 11 بجے ہم اس کو بالکل مختصر سی محفل ہے۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب، یہ تلنگانہ پریس کلب کی تقریب تھی اور اس میں ہم نے اپنے ورکنگ جرنلسٹ کو بلایا ہوا ہے، جو ورکنگ جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں وہی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے یہاں پبلک کو سپاہی بریک کو ہمارے نام تھے، اس کے علاوہ ہم نے نہیں بلایا، صرف تلنگانہ پریس کلب تک محدود ہے۔ تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی گفتگو ہے۔ بڑا شکریہ پریس کلب کا، آپ تمام لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے عزت بخشی اور اس مبارک دن کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ موقع ملا ہے آپ کے سارے کنیکشن کا۔ یہ جو عید میلاد النبی ہے، میرے خیال میں کسی بھی بندے کے لیے سب سے خوش قسمتی کا مقام یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مولا الجہان ہے اور سرکار کی شان اتنی بلند ہے کہ خالق کے اگر کسی عمل میں مخلوق شامل ہے تو وہ ضرور شریف۔ تو یہ اتنا بڑا ایک بندے کے لیے، کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کنیکٹ کر لیا بندوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور جو پیغام تھا بیسیکلی جو کفر اور اسلام کا نظام تھا وہ یہ تھا کہ کفر کا جو نظام تھا وہ ظلم کا نظام تھا، اور جو اسلام ہے وہ سراسر سلامتی ہے۔ اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کر کے دکھایا کہ وہ ایک ایسی شمع بنے، ایسی روشنی، اور اتنی ان کو اعلیٰ مقام اخلاقیات کا ایسا اعلیٰ مقام اور ایسی پریکٹیکل ایگزامپل دی دنیا کو کہ وہ پورا روشن ہو گیا، ظلمت کے اندھیرے سارے ڈھل گئے، اور اس دیے سے ایک دیے سے دیا جلنے والی بات ہے۔ اور وہ جو سرکار کا نور ہے وہ آج بھی دلوں میں منور ہے، اور وہی ایک ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، وہی سرمایہ تو حیات ہے، اور وہی ایک چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ ایک عزت بخشتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت بخشنے والا نام، ان کے ساتھ منسلک ہو جانا ہی بہت بڑی رحمت کی بات ہے۔ اور جتنی تعلیمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ سلامتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو جس سے جب عمار صلی اللہ رحمۃ للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو رحمت ہی رحمت، اب جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ کوئی اور ہوتا، نہ یہ زمانہ ہوتا، نہ مکان ہوتا، نہ زمان ہوتا۔ تو یہ میرے خیال میں جس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، جو یہ دن مناتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ یہ دل میں خیال پیدا کرتا ہے، جہاں جہاں ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہ ایک خصوصی اس لمحے رحمت کی گھڑیاں سب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عقیدت کی بات ہے، بہت بڑے فائدے کی بات ہے، اور میں بڑا مشکور ہوں دوبارہ یہ آپ سب لوگوں کا، خاص طور پہ غلام ربانی صاحب کا، کہ انہوں نے بڑی عزت بخشی اس طرح کے پروگرام میں، مطلب اس طرح کی جو گیدرنگ میں شریک ہونے سے میرے خیال میں سب کو جو ہے وہ ایک کیفیت اندر کی
پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خالی جسم تو ہے کوئی نہیں، نہ وہ نفس ہے، بلکہ اصل میں تو وہ روح ہے. ہمارا وقت کرتے روح کی شان ادا کی گئی بندے کو، اور وہ کل کا ایک جز ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کچھ اچھائی کرتے ہیں، تو آپ کی وہ روح خوش ہوتی ہے اندر سے. اور وہ جو خوشی ہے وہ ایک ایسی خوشی ہے کہ جو ہر چیز سے بالا تر جو ہے وہ بڑی ہے. کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، وہ کہتے ہیں کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ظن ناری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ظن ناری، نہ ہے زمان مکان لا الہ الا اللہ. کہ ہماری عقل جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں پھنس کے رہ گئی ہے. عقل جو ہوتی ہے وہ آپ کی کوئی بھی سینسری جو پرسیپٹری آرگنز ہیں 5، ان سے وہ ڈیٹا ایکسیس اور ری ایکسیس کرتی ہے. لیکن جو جہان ہے نا وہ اس سے آگے کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں علم کی حد سے پرے بندہ ہے مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے. تو یہ وہ والا مقام ہے. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو ہے جن کو وہ لو لگ جاتی ہے، جن کے اندر وہ چیز دیا روشن ہو جاتا ہے، تو ان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ پھر دنیا سے وہ چلے بھی جاتے ہیں، دنیا میں انہیں کا نام ہوتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عنایات ہیں، ہم سب میں ہیں. اور ان کا جو درس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. کوئی عیسائی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کو آپ نے عزت اکرام دینا ہے، انسان کو عزت دینی ہے، انسان کا بھلا کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پوری زندگی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی واقعہ دیکھ لیں، رحم بھی رحم، کرم بھی کرم، اور ایسا بے مثال ایک جذبہ کہ اور شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ حکم ہے، اور یہ ایسا ایک چیز ہے کہ جو خالق خود عمل کر رہا ہے، اس کے اندر مخلوق کو شامل کر رہا ہے. اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے. تو میں بڑا مشکور ہوں دوبارہ، اور اسی کے ساتھ میں I'm very thankful to all of you. اور میرے خیال میں اتنا میری انٹریکشن تو ہوئی تھی میڈیا کے سب دوستوں سے، اور ایک رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اور مجھے آپ لوگوں کی انپوٹ کی بھی ضرورت رہتی ہے تاکہ ہم جو ہے نا شہر کو مزید بہتر کر سکیں. یہ بھی لیکن صفائی جس میں مان ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ ایک ایسی تعلیمات ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب کے لیے بھلائی اور سب کا فائدہ ہے. اس میں اندرونی طاقت اصل چیز ہے، اور باقی بھی یہ جو تھوڑا بہت لگے ہوئے ہیں، مجھے کوشش بھی ہوتی ہے تھوڑی میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. ہر بندہ اپنے لیول پہ جتنی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے اتنی کرے گا، تو انشاءاللہ معاشرہ کو جو ہے وہ بڑا زبردست معاشرہ بن جائے گا. اور باقی ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، جس آلریڈی پوسٹڈ ان 2 to 3 تحصیلز یہاں کے ماشاءاللہ نا پریس کلب بھی بڑا اچھا ہے، پیج پہ ہے، پازیٹیو امیج جو ہے وہ سوسائٹی کا ڈپکٹ کرتا ہے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی لوگ بھی یہاں کے بڑے اچھے، مطلب پازیٹیوٹی ہے یہاں پہ. اللہ پاک اپنا خصوصی کرم کر کے بھی آپ سے تھینک یو. جناب راجہ عدنان انجم صاحب بڑے مختصر لیکن انتہائی خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نہیں بلکہ کوئی مذہبی اسکالر ہیں جن کی ماشاءاللہ ہر ٹاپک میں اپنی گرفت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. الگ شہر کو خوبصورت بنانے میں میں دوبارہ اجازت کروں گا کہ جس طرح جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے انتہائی مختصر وقت میں تلنگانہ کے جناب باغ کے علاوہ شہر کے اندر مختلف کونوں میں جہاں کے کئی سالوں سال سے ان کی جو غلاظت کا فرض ڈپو بنا ہوا تھا اس کو ختم کروا کر جس انداز سے اور جس مستعدی سے یہ شہر کے اندر کام کر رہی ہیں، بہت جلد جناب ارشاد شاہ صاحب کا بھی حکم ہے، جناب شیخ قیوم محسن قیوم صاحب کا، جنرل صاحب کا، قادر صاحب، اور میرے جملہ پریس کلب کے اراکین کی یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ اسی پریس کلب ترنم میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو مدعو کریں گے اور ان کو صحیح انداز سے ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ جس انداز سے یہ شہر کو خوبصورت بنانے میں کوشش
کہ یہ ترغم پریس کلب ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے دوست موجود ہیں. فقہ جعفریہ بھی ہے، بریلوی فرقہ بھی ہے، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. سارے دوست اس چھت کے نیچے ایک پیج پر ہیں، ایک ہیں. مذہبی حوالے سے الحمدللہ امام علی مقام امام حسین کانفرنس ہو، اتحاد بین المسلمین کی بات ہو، یا سیرت النبی کانفرنس ہو، یا خلفائے راشدین کی بات ہو، تو الحمدللہ یہ فقہ جعفریہ نہیں، یہ مذہبی لحاظ سے بریلوی فرقے میں نہیں، دیوبندی میں نہیں، اہل حدیث میں نہیں، یہ صرف ایک مسلمان ہے. اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی ہے ہر دوست کی اپنی اپنی. کوئی کاف کا ہے تو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، کوئی نون کے ساتھ رکھتا ہے تو کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھتا ہے. لیکن جب اس چھت کے نیچے آتے ہیں تو وہ صرف پاکستانی ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ترغم پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب ایک پیج پر ہیں اور شہر کے اندر جس انداز سے جناب راجہ بنام انجم صاحب کام کر رہے ہیں سب کے سامنے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب چونکہ میں بات پھر واپس اپنے موضوع پہ آتا ہوں کہ سیرت النبی کانفرنس میں ہمارے دوست ورکنگ جرنلسٹ یہاں سب موجود ہیں اور ہم اپنے اختتام کی طرف جاتے ہیں. اس شعر کے ساتھ میں جناب حضرت مولانا محمد قاسم نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند الفاظ اور اس کے بعد دعا فرما دیں تاکہ اس کے بعد دوستوں کا اکرام ہو، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور سب دوستوں نے جمعے کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور جناب پروفیسر صاحب نے بھی عدالت بھی جانا ہے، آج ان کا عدالت کا دن ہے. تو تصور میں اتری تیرے انوار کی شبنم، تصور میں اتری تیرے انوار کی شبنم، میں رات کر رہی تھا مجھے تو نے سحر دی. ان کے الفاظ کے ساتھ جناب حضرت علامہ محمد قاسم نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی خیال کا اظہار وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. چونکہ 3 یا 4 منٹ باقی ہیں، 2-4 لفظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کے طور پہ عرض کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں. یہ بات تو اگر زندگیاں گزر جائیں تو پھر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے محاسن، آپ کے کمالات کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے اور ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی ذات میں چند لمحے گزارنے کی سعادت بخشی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھوک لگی ہے اور حیرت کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. دل میں خیال آیا کہ باہر کھڑا ہوتا ہوں اور دوست گزریں گے تو مسئلہ پوچھوں گا، ہو سکتا ہے میری بات کو سمجھ جائیں اور یہ میرا مسئلہ حل کر دیں. باہر نکلے اور ایک مسئلہ تیار کیا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر گزرے اور ان کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ بھائی ابو بکر یہ مسئلہ ہے، اگر اس کا آپ حل کر دیں تو انہوں نے مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا اور آگے چلے گئے. حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ کھانے پینے کے لیے ان کو چاہیے تھا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت فاروق اعظم گزرے تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا سوال عرض کیا ہے کہ اس کا جواب انہوں نے اس مسئلے کا حل بتایا اور آگے چلے گئے. مقدس جا کر تھوڑی دیر کے بعد اسی گلی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے. جو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ہے کہ کریم آقا میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائیں. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہریرہ بھوک لگی ہے. پہلے تو مسئلے کا جواب اور حل بتا کے دوست آگے چلے گئے، لیکن جب اللہ کا حبیب گزرا تو وہ سوال کا جواب وہیں کا وہیں فرمایا ہریرہ بھوک لگی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے. فرمایا چلو میرے ساتھ لے کے گئے اور
گھر میں پتہ کیا تو ایک پیالہ دودھ کا میسر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو پریشان ہوئے کہ بھوک کافی دنوں سے لگی ہے اور یہ دودھ کا پیالہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ اتنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہریرہ ایسے کرو جو صفہ کے اوپر تمہارے دوست بیٹھے ان کو بھی بلا کے لے آؤ۔ تو وہ 70 سے زائد صحابہ کرام تھے جو وہاں پہ تشریف فرما، ان کو بھی بلایا۔ اب اور پریشانی بڑھ گئی کہ پیالہ ایک تھا، میں بھی پورا سیر ہو کے نہیں پی سکتا تھا، تو 70 سے زائد اور بھی آ گئے، یہ کہاں پورا ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ سارے دوست پہنچ گئے تو اللہ نے ساتھ میں ہریرہ ان کو یہ پلاؤ، ایک نے پیا، دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے 70 سے زائد صحابہ کرام نے اس ایک پیالے سے دودھ نوش فرمایا ہے۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہریرہ خود پیو، کہتے میں نے ایک دفعہ پیا، اللہ کے حبیب نے ساتھ فرمایا ہریرہ اور پیو، میں نے دوسری بار پیا، تیسری بار یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میں اگر مزید دودھ کو اور پیتا تو ہو سکتا ہے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں اسی پیالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ نوش فرمایا، صحافت کی کرسی پہ تشریف فرما، اور ہمارے آج کے چیف جسٹس ایسی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیالے سے دودھ کو نوش فرمایا ہے اس سے پہلے 70 سے زائد صحابہ کرام دودھ نوش کر چکے تھے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کیا سارے صحت مند تھے؟ نہیں، کچھ بیمار بھی تھے اور کچھ صحت مند تھے۔ کیا جو بیمار تھے ان سب کو ایک بیماری لگی تھی؟ نہیں، کوئی کس بیماری میں، کوئی کس میں مبتلا ہے۔ سارے امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے؟ نہ، کچھ دولت مند تھے، کچھ غریب تھے۔ سارے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ نہیں، کوئی کس قبیلے سے، کوئی کس قوم سے، کوئی کس علاقے سے، کوئی کس باپ کا بیٹا ہے، کوئی کس باپ کا بیٹا ہے۔ تو آخر میں اسی پیالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش فرما کے مجھے اور آپ کو محبت کا وہ پیغام دیا ہے کہ مومن کے جھوٹے میں بیماری نہیں ہوتی بلکہ شفا ہے۔ اور اتنے سارے صحابہ کرام کا جھوٹا امام الانبیاء نوش فرما رہے ہیں، اور اس سے مجھے اور آپ کو محبت کا پیغام ملتا ہے، اور یہی ایک چھتری ہے جس کے نیچے آج ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جتنا ہم محبت رسول محکوم ہوتے جائیں گے اتنا ہم بچ جائیں گے، اور جتنا ہم اس سے دور ہوتے جائیں گے دنیا ہمیں پیس کے رکھ دے گی۔ تو آج چاہیے کہ میں اور آپ سارے محبت رسول کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہوں، تو پھر ہمیں یہ پیغام سنائی دے گا کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص فیضان نصیب فرمائے۔ ٹائم کی قلت تھی، پھر کبھی موقع میسر آئے تو انشاءاللہ پھر بیٹھ کے گفتگو کریں گے۔ اللہ عمل کی دولت سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ العالمین، یہ سیرت و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس کا جو انعقاد کیا گیا اور ہماری صحافی برادری نے اس کا انعقاد کیا، اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرما۔ ہماری کوشش کے مطابق نہیں، اپنے فضل کا صدقہ عظیم نصیب۔ جس نے جس طریقے سے جو کاوش کی، جو معاونت کی، اپنی بارگاہ سے عظیم نصیب فرما۔ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما۔ ہر ذلت، ہر قلت، ہر علت سے محفوظ فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی جو نہیں مانگ سکے جائز و بہتر ہے، اپنے محبوب کے صدقے سے دل مانگے عطا فرما۔ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی، ہر وہ خیر عطا فرما۔ ہر وہ شر جس سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی، یا اللہ ہر اس شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی کا گہوارہ فرما۔ جہاں کہیں لوگ ہمارے ملک پاکستان کے متعلق دین اسلام کے بارے میں اونچا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کی عزتوں میں اضافہ فرما۔ اور جتنے دین اسلام کو، وطن عزیز کو
نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو یا اللہ چن چن کے تباہ و برباد فرما۔ ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ فرما۔ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ان دوستوں نے جو کاوش کی ہے اس کو زندگی میں آسانی، عزت، بلندی، رفت اور آخرت میں بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ساری ناڑ ہو شاید آپ